چیئرمین ایف پی آر امجد زبیر نے کہا کہ دبئی لیک سے متعلق ہم نے کام کیا، نوٹس بھی بھیجے گئے، اس سے متعلق جلد وزیر خزانہ کو بریفنگ دینی ہے، اربوں کی ریکوری کی گئی اور ایکشن بھی لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کی سم غلط بلاک ہوئی ہے تو بتائیں، ہم معافی مانگیں گے۔ سم بلاک ہونے سے پہلے ان تمام افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ 6 ارب روپے کے کیس اپیلوں میں ہیں۔ آن فائلر کا بغیر سوچے سمجھے سم بلاک نہیں ہوئی۔ سم بلاک کے لیے تمام وہ لوگ جن کی سم بلاک ہوئی ہیں ان کو نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ نے پچھلے 3-4 سالوں میں ٹیکسیبل ریٹرنز جمع کراتے رہے، اب آپ نے اچانک جمع کرانی چھوڑ دی ہے، اور اس کے بعد 30 دن کے بعد ان کو ریمائنڈر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایکشن لیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات تھی تو انہوں نے کوئی جواب دیا ہے اس کا کہ جی نہیں، میں نے تو کبھی ٹیکسیبل انکم میری ہوئی نہیں، تو مجھے بتائیں، ہم ان سے بھی معافی مانگیں گے، آپ سے بھی۔ سندھ کا آئندہ مالی سال کا 2350 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 15 سے 20% اضافہ اور کم سے کم اجرت 35,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی۔ بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 430 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز شامل ہے۔ ضلعی ترقیاتی پروگرام ڈسٹرکٹ ADP 30 ارب روپے سے زائد ہوں گے۔ نئے مالی سال کے بجائے نئی بھرتیوں کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ گھروں کی سولر پر منتقلی کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں 200 گھروں کو سولر سسٹم دینے کی تجویز بجٹ میں شامل ہے۔ بجٹ میں نئی ترقیاتی اسکیموں کے بجائے جاری ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کی تجویز دی گئی، جبکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں محدود نئی ترقیاتی اسکیمیں لانے کا بھی پلان شامل ہے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ اشرافیہ کو ٹیکسز دینا ہی ہوگا۔ حکومت نے حالیہ بجٹ میں غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم ٹیکسز عائد کیا ہے۔ ٹیکسز چوروں، ٹیکسز نادہندگان اور ان کی معاونت کرنے والے عناصر کا سدباب کر کے چھوڑیں گے۔ وزیراعظم کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ٹیکسز اصلاحات، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ FPR ملک کی معیشت کا اہم ترین پہیہ ہے۔ حکومت FPR کی ہیومن ریسورس کی ترقی اور ڈیجیٹائزیشن کے لیے تمام وسائل مہیا کرے گی۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہماری اولین ترجیح ٹیکسز کی شرح کو کم جبکہ ٹیکس نادہندگان کی تعداد میں اضافہ ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ ٹیکسز دینے کے اہل افراد کو جلد سے جلد ٹیکسز نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کر رکھے گئے۔ وزیراعظم کو بین الاقوامی فرم میکانزم اور کار انداز نے گزشتہ 4 ہفتوں میں کی گئی پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر محصولات بڑھانے کے حوالے سے قلیل مدتی اور وسط مدتی پلان بھی پیش کیا گیا۔ راولپنڈی ڈیالہ جیل میں بانی PTI سے پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بجٹ سیشن پر آئندہ کے عمل پر مشاورت کی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات کرنے والوں میں بیرسٹر گور علی خان، عمر ایوب، شبلی فراز، حسن رؤوف حسن اور انتظار پنجوتا شامل تھے۔ پارٹی رہنماؤں کی ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی، جس میں بجٹ سیشن پر آئندہ کے عمل پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں سیاسی جماعتوں سے بات چیت اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے سربراہ جمعیت علماء اسلام فے کی رہائش کا آمد ہوئی۔ وزیراعظم نے فضل الرحمان کو باہمی تعاون سے سیاسی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی تھی۔ فضل الرحمان نے آمد پر وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور سربراہ JUI کی دینی خدمات کو بھی سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ فضل الرحمان نے ہمیشہ جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے پرامن جدوجہد کو فروغ دیا۔ ملاقات میں بجٹ 2024 کے حوالے سے بھی شہباز شریف نے حمایت طلب کی۔ فضل الرحمان نے وزیراعظم کو فروری الیکشن نتائج کے بارے میں تحفظات سے ایک مرتبہ پھر آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم ملک میں جمہوریت، شفاف انتخابات اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رکھے گئے، چاہتے ہیں تمام جمہوری قوتیں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مل کر اپنا کردار ادا کریں۔ جمہوریت کے لیے آپ کی خدمات کے معترف ہیں۔ وفاقی حکومت نے سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی بریت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ FIA نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر دیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کو سائفر کیس میں اپیل سننے کا اختیار ہی نہیں۔ یہ اصول طے شدہ ہے کہ جب پارلیمنٹ قانون میں کوئی بات نہ لکھے تو عدالتی فیصلے کے ذریعے اس میں اضافی نہیں کر سکتے۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے سائفر ٹرائل کے دوران عدم تعاون کا رویہ رہا۔ سائفر کیس میں گواہان پیش ہوئے لیکن ملزمان کے وکلاء نے ان پر جرح نہیں کی۔ ملزمان کے وکلاء کو سرکاری خرچ پر وکیل مہیا کیا گیا۔ درخواست کے مطابق یہ اصول طے شدہ ہے کہ کسی ٹرائل میں قانونی تقاضے پورے نہ ہوں تو معاملہ دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سائفر کیس میں استغاثے نے ٹھوس شواہد پیش کیے، دستاویزی اور فرانسک ثبوت پیش کیے جنہیں ٹرائل کے دوران جھٹلایا نہیں گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پیش کیے گئے ٹھوس شواہد کو مد نظر نہیں رکھا۔ ابتدا میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جون کے سائفر کیس میں بریت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں۔
پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس بجٹ کو زہر قاتل سمجھتی ہے. پی ٹی آئی اور عوام ایک طرف کھڑی ہے جبکہ غیر قانونی حکومت دوسری جانب کھڑی ہے. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ تنخواہ طبقے پر مزید ٹیکسز لگا دیے گئے. اشرافیہ نے ہمیشہ غریب طبقے کا خون چوسا ہے. اس ملک کی معاشی بدحالی اور اداروں کی تنزلی کیسے ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، وہ اس بجٹ کو زہر قاتل سمجھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور جو اشرافیہ کے نمائندے اور ایک انلیجٹمیٹ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ دوسری طرف کھڑے ہیں. پاکستان کے جو سیلریڈ کلاس ہے ان پہ مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے. یہ جو اشرافیہ کے نمائندے ہیں، یہ دو جماعتیں اور ان کے ساتھ ان کے جو الائز ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کا خون چوسا ہے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں شیر افضل مربت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رکنیت نہیں ملی ہے. حکومتی یقین دہانیہ کمیٹی کارکن بنا دیا گیا. عمر ایوب خان اور بیرسٹر گوہر علی خان آزاد حیثیت میں خزانہ سمیت اہم کمیٹیوں کے رکن بن گئے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور اپوزیشن لیڈر محمد عمر ایوب خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بطور رکن شامل ہو گئے. اسلام آباد سے مزید اماد احمد کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قومی اسمبلی کی 38 قائمہ کمیٹیوں اور ہاؤس اینڈ لائبریری کمیٹی کے ارکان کے نام فائنل کر دیے گئے. اسمبلی سیکریٹریٹ نے سرکولر بھی جاری کر دیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں قومی اسمبلی سے 21 اراکین شامل ہیں. مسلم لیگ نون کے 7 ارکان سردار یوسف، خواجہ آصف، طارق فضل چودھری، جنید انوار چودھری، شزرا منصب، رضا حیات حراج اور رانا قاسم نون کمیٹی میں شامل ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 ارکان مرتضی محمود، سید حسین طارق، سید نوید قمر، شازیہ مری اور ہینا ربانی کھر شامل ہیں. سنی اتحاد کونسل کے 6 ارکان جنید اکبر، ثناء اللہ خان مستی خیل، محمد ریاض خان، شیخ وقاص اکرم، عامر ڈوگر اور خواجہ شیراز محمود کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں. عمر ایوب خان آزاد حیثیت سے کمیٹی کے رکن بنے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے معین عامر پیرزادہ اور جے یو آئی فے کی رکن شاہدرہ اختر علی بھٹی کمیٹی ارکان میں شامل ہیں. بیرسٹر گوہر علی خان اور سردار لطیف کھوسا قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کمیٹی میں شامل ہیں. شیر افضل مروت کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی شامل کر دیا گیا ہے. حنیف عباسی اطلاعات و نشریات اور انسانی حقوق کی کمیٹیوں میں شامل ہیں. مزید بات کریں اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی میں کرپشن کے معاملے سے متعلق سی ای او ڈاکٹر قائد سعید نے اپنے بھائی کی آڈٹ فرم کو لاکھوں روپے ادا کر دیے ہیں. قاسم عدیل اینڈ کو چارٹر فرم کو پیپر رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ادا کیے گئے. قاسم عدیل ایڈ کو ڈائریکٹر آڈٹ خونزادہ صدیق سعید اور سی ای او IHRA کے بھائی ہیں. کنسلٹنسی کی مد میں لاکھوں روپے وصول کرنے والوں کو بورڈ ممبر لسٹ میں شامل کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے. وزارت صحت کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری کی مبینہ ملی بھگت سے شامل ہیں. IHRA بورڈ کے لیے ڈاکٹر حسن عروج اور ڈاکٹر متی اللہ کے نام بھی شامل ہیں. دونوں ڈاکٹرز کو سی ای او کی جانب سے لاکھوں روپے کنسلٹنسی کی مد میں دیے گئے. IHRA میں خلاف ضابطہ بھرتیوں پر FIA بھی نوٹس لے چکی ہے. منار ریسٹورنٹ اور وائلڈ لائف بورڈ کے دفاتر سیل کرنے کے خلاف کیس. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیر صحابہ میں نیشنل پارک کی جگہ پر قائم تمام ہوٹلز اور ریسٹورنٹس خالی کرانے کا حکم جاری کر دیا ہے. عدالت نے کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا. سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ منار ریسٹورنٹ نے 3 ماہ میں جگہ خالی کرانے جبکہ لا مونتانا اور گلوریا جینز نے بھی رضاکارانہ طور پر ریسٹورنٹس خالی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. 3 ماہ میں نیشنل پارک سے تمام کمرشل سرگرمیاں ختم کر دی جائیں. پیر صحابہ روڈ پر لائسنس شدہ کھوکے اور دکانیں کام جاری رکھ سکتے ہیں. وائلڈ لائف بورڈ کی ہدایات کے مطابق کھوکے اور دکانیں چلائی جائیں. وزیراعظم پاکستان نے آسان کاروبار ایکٹ کے حوالے سے قانون سازی شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کار دوست ماحول کی ترویج حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کے زیر صدارت کاروبار اور سرمایہ کاری کرنے میں آسانی کے حوالے سے اقدامات پر اہم جائزہ اجلاس ہوا. وزیراعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ 1 ونڈو آپریشنز کے تحت کاروباری اور تاجر برادری کے لیے دستاویزی مراحل آسان کیے جائیں. شنزن کے 1 سٹاپ شاپ کی طرز پر تجرباتی پائلٹ سہولت مرکز کے قیام کے حوالے سے چینی ماہرین سے معاونت حاصل کی جائے. اجلاس کو آسان کاروبار اور دیگر اقدامات پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ کاروبار کی رجسٹریشن، لائسنسز، سرٹیفکیٹس اور دیگر دستاویزات کے لیے الیکٹرانک رجسٹری کا قیام عمل میں لایا جائے گا.
آن لائن ون ونڈو پاکستان بزنس پورٹل کا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ اس کے ذریعے تمام متعلقہ اداروں کی خدمات ایک ہی جگہ دستیاب ہوں گی۔ اسلام آباد بزنس فیسیلیٹیشن مرکز کے قیام کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ اور بات کریں عید الاضحیٰ کے حوالے سے، مسلمانوں کی سب سے بڑی عید عید الاضحیٰ میں چند ہی روز باقی رہ چکے ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں نے قربانی کے جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے۔ جہاں شہری جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ کر رکھے گئے تو وہیں بیوپاری اخراجات پڑنے کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام آباد سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ عید قربان کے موقع پر شہروں میں جگہ جگہ مویشی منڈیاں قائم کی جاتی ہیں۔ دور دراز علاقوں سے بیوپاری ان منڈیوں میں جانور لاتے ہیں، جہاں شہری سستے داموں من پسند جانور خریدنا چاہتے ہیں۔ یہاں تو معاملات ہی الٹ ہیں۔ عام دنوں میں جو جانور ہزاروں میں بکتا ہے وہ یہاں لاکھوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اب تو اکیلے قربانی کی سکت ہی نہیں رہی، حصہ ڈالنا بھی مشکل ہے۔ مہنگائی تو آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی تھی اور اس سال اس سے بھی بڑھ گئی ہے۔ اب ان لوگوں نے اتنی محنت کر کے اور یہ صحت مند جانور ہیں تو اس حساب سے انہوں نے قیمتیں بھی بڑھائی ہوئی ہیں، تو عام شہری کے لیے مشکل ہے یہ خریدنا۔ تو میں نے بکروں کی جوڑی پوچھی تو ادھر وہ مانگ رہے ہیں 3.5 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ۔ ابھی تک تو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مناسب مل جائے، ابھی تک تو سمجھ میں نہیں آیا۔ بیوپاری کہتے ہیں ہر جانور کے لیے منڈی کی انٹری فیس 6,000 سے زائد ہے۔ پڑاؤ کا کرایہ، آمد و رفت کے اخراجات اور مویشی کے کھانے کا انتظام سبھی کچھ مہنگا ہے۔ جب ہم انٹر ہوتے ہیں 6,500 روپیہ پر جانور ہے، پھر ہمیں بتائیں ہم کیسے اتنا سستا بیچیں۔ مہنگائی کی وجہ سے منڈی میں گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ منڈیوں میں خوبصورت جانوروں کی ہے بھرمار، مگر شہری کہتے ہیں کہ قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ کیمرہ مین جان جی کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں PTDC اور ورلڈ بینک پاکستان کے زیر اہتمام 2 روزہ پاکستان ٹریول اینڈ ٹورزم سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ سمپوزیم کا موضوع سیاحت کے ذریعے قومی معیشت کی تعمیر تھا۔ آئیے مزید جانتے ہیں زائدہ راؤ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور ورلڈ بینک پاکستان کے زیر اہتمام 2 روزہ پاکستان ٹریول اینڈ ٹورزم سمپوزیم پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں منعقد ہوا۔ ملک میں سیاحتی صنعتی ترقی اور مستقبل کے روڈ میپ کے لیے 400 سے زائد قومی اور بین الاقوامی ماہرین سیاحت، صنعت اور فیصلہ سازوں نے سمپوزیم میں شرکت کی۔ پاکستان ٹریول اینڈ ٹورزم سمپوزیم میں ایک دلکش ٹورزم ایکسپو کا بھی انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کا ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد ہی پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ ایک یونیفارم ٹورزم پالیسی کی ضرورت ہے۔ اگلے 2 دنوں کے اندر اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے انشاءاللہ تعالی ایک ایسی پالیسی لے کر آئیں گے جس کا فائدہ سب کو ہوگا اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو ہوگا۔ سمپوزیم میں شریک ٹورزم ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان میں غیر ملکی اس لیے بھی نہیں آتے کہ یہاں سیکیورٹی مسائل ہیں۔ فورن ٹورزم کی آپ بات کرتے ہیں تو ایکسیسیبلٹیز کے ایشوز ہیں یا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ان کو کور اپ کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہیں جو کہ اوبیسلی ہم لوگوں کو اس کو امپروو کرنا ہے۔ کافی کچھ ہے، لائک ابھی ہم لوگ موبائلز میں اتنا زیادہ انوالو ہو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹریول اینڈ ٹورزم سمپوزیم 2024 کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، جس میں پالیسیز، سفارشات اور مشترکہ اقدامات شامل ہیں جو پاکستان میں سیاحت کی معیشت کی پائیدار ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، حکومت نے عوام پر ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر IMF کو رام کر لیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا بجٹ پر اظہار اطمینان، پیش کی شرائط پر عمل درآمد سے نیا پروگرام جلد طے ہونے کا بھی امکان ظاہر ہو گیا۔ حکومت کو سٹاف لیول معاہدہ جولائی میں طے پانے کی توقع ہے۔ IMF کے مطالبے پر تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکسز کو عالمی معیار کے مطابق کر دیا گیا۔ بجٹ میں 3,000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی۔ آئندہ مالی سال 3,800 ارب روپے سے زائد ٹیکسز محصولات حاصل کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ حکومت نے IMF کے مطالبے پر بجٹ میں تمام ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز دے دی۔ بجٹ میں 3,000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے FBR کی انفورسمنٹ کو بڑھایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال 3,800 ارب روپے سے زائد ٹیکس محصولات حاصل کیے جائیں گے۔ حکومت کا IMF کی پیش کی شرائط پر عمل درآمد سے نیا پروگرام جلد طے ہونے اور IMF سے سٹاف لیول معاہدہ جون میں طے پانے کا امکان ہے۔ IMF کے مطالبے پر تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کو عالمی معیار کے مطابق کر دیا گیا۔ IMF کی تجویز پر ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے ٹیکس
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तवानाई की सब्सिडीज महदूद करके सार्फी से मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। जराये का कहना है कि आइंदा माली साल हुकूमती बिजली कंपनियों की निजकारी और पावर सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाएगा, जबकि हुकूमती कंपनियों की निजकारी को तेज किया जाएगा। हुकूमती कंपनियों को 2 अरब माली की हुकूमती कंपनियों के स्पुर्द किया जाएगा। सियासी जमातें IMF प्रोग्राम पर सियासत नहीं करेंगी और सूबाई हुकूमतें भी नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगी। तनख्वाहदार मजदूर तबका बजट पे भारी टैक्स पर परेशान है। कहते हैं कि पहले ही घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अब मजीद कैसे मुमकिन होगा। मजदूरी पूरी नहीं मिलती, क्या कर सकते हैं, काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ आटे का रेट ही कम हो रहा है, हर चीज़ का रेट तो बढ़ रहा है। आज इतनी महंगाई का दौर है, इतना टैक्स लगा दिया गरीबों के ऊपर। पहले घर की रोटी पूरी नहीं होती, घरों में फसाद है, कारोबार है नहीं है, महंगाई इतनी है, फिर ऊपर से टैक्स लगाए जा रहे हैं ये लोग। मजीद टैक्स लग गया तो फिर खान तो भी रह जाएंगे, मजदूर तो रोल जाता ना बेचारा, जरा रोज ही डेली बेस डाला। हुकूमत से यही अपील करेंगे कि गरीबों का साथ दें, उनकी मुश्किलात बढ़ाने से ज़्यादा है कि कम से कम की जाए। बांग्लादेश के नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि शेख हसीना हुकूमत की सियासी मुखालफत को ख़त्म करने की काविशों के बाइस बांग्लादेश यक जमाती रियासत बन चुकी है। बांग्लादेश में अब कोई सियासत बाकी नहीं, सिर्फ एक पार्टी है जो सरगर्म है और हर चीज़ पर काबिज है। वो अपने लोगों को कई मुख्तलिफ तरीकों से मुंतखब करवाते हैं। मोहम्मद यूनुस को मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद मुकदमात का सामना है, जिन्हें उन्होंने बहुत कमज़ोर मनगढ़ंत कहानियाँ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। बुध को दारुल-हुकूमत ढाका की एक अदालत ने 16 लाख पाउंड के गबन केस में मोहम्मद यूनुस और 13 दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद की। 83 साला यूनुस और इनके साथी मुलाजमीन ने इन इल्ज़ामात से इनकार किया है। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।